اللہ نے فرمایا وکفیٰ باللہ شہیدہ، اور کافی ہے ساتھ اللہ گواہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میرے پیغمبر غمگین نہ ہوں ان منافقین کی باتوں سے، میں آپ کو، آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کو، صحابہ کو، دین اسلام کو میں غلبہ عطا کروں گا۔ یہ تسلی ہے، سمجھ آئی؟ آگے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ امت کا حق ہے رسالت کے لیے، رسالت کا حق، کہ امت کے اوپر کیا حق ہے رسالت کے لیے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع، جو اطاعت کرے گا رسول کی، فقد اطاع اللہ، تاکہ اس نے اطاعت کی ہے اللہ کی۔ سمجھ آئی؟ جو بھائی رسول جو ہے وہ کس کی اطاعت سکھاتا ہے؟ اپنی اطاعت تو نہیں نا سکھاتا کہ میرے پیچھے چلو، مجھے مانو، میں یہ کرو، نہیں، رسول جو سکھاتا ہے نا وہ اللہ کے احکامات سکھاتا ہے، وہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے۔ تو گویا جس نے رسول کی بات مان لی اس نے اللہ کی بات مان لی، ٹھیک ہے۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو منہ پھیرے گا اور جو بندہ پھر گیا اطاعت سے تو آپ غم نہ کریں، جو بندہ پھر گیا اطاعت سے آپ غم نہ کریں۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، پس نہیں بھیجا ہم نے ان پر آپ کو نگران، پس نہیں بھیجا ہم نے ان پر آپ کو نگران۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے تھا یہ ایسی ایسی باتیں کرنے کی بجائے یہ منافق آپ کی اطاعت کرتے، دل سے آپ کی باتوں کو تسلیم کرتے، لیکن وہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے یہ آپ کے اوپر نافرمانی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ آپ کو طرح طرح کے طعنے دے رہے ہیں۔ تو آپ غمگین نہ ہوں، آپ اپنا فرض ادا کریں، ہم نے آپ کو صرف تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، پہنچانے کے لیے بھیجا، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھیں جی آگے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ پھر منافقین کی ایک شرارت کا ذکر ہے یہاں پہ، پھر منافقین کی ایک شرارت کا ذکر، ذرا غور سے سمجھنی ہے یہ آیت۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں زبان سے، کام ہمارا اطاعت کرنا ہے، کہتے ہیں زبان سے کام ہمارا اطاعت، کون کہتے ہیں؟ یہ منافق کہتے ہیں، زبان سے صرف کہتے ہیں کام ہمارا اطاعت کرنا۔ آگے فرمائے فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پس جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، پس جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، آگے فرمایا بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو رات کو مشورے کرتے ہیں ایک طائفہ ان سے، طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں ان میں سے ایک جماعت، منافقین میں سے، غیر الذی تقول، خلاف اس کے جو آپ کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کے خلاف جو آپ باتیں کہتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دی، اور اللہ لکھتا ہے جو وہ راتوں کو باتیں کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم، میرے پیغمبر آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان سے کیا کریں؟ منہ موڑ لیں، اعراض کریں، یعنی غم نہ کریں آپ۔ آگے فرمائے فاعرض عنہم، پس آپ ان سے اعراض کریں، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، یعنی اللہ ان کو وقت پر سزا دیں گے، وقت بھروسہ رکھیں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے ساتھ اللہ کام بنانے والا، اور کافی ہے ساتھ اللہ کام بنانے والا۔ منافقین کی چال کی دو رخی بیان کی ہے، دو رخی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ ایسے بدبخت ہیں، ایسے منافق دو رخی اختیار کر لیں، جب یہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ بات کہتے ہیں، چلو بھی مثال کے طور پہ کل کو بھی جہاد پہ جانا ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، تو یہ منافق اٹھ کے کہتے یا رسول اللہ پوری جان کی بازی لگائیں گے، آپ کے ساتھ ہیں، ہم شہادتیں دینے کے لیے تیار ہیں، جان کی بازی طاقت قوت کے ساتھ آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ لیکن جب رات کو گھروں میں جاتے ہیں آپ کی مجلس سے اٹھ کر، پھر غیر الذی تقول، ان میں سے منافقوں میں سے ایک طائفہ وہ آپ کی باتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ کیا ہر روز جہاد جہاد جہاد، مرنا 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 ہے، شکست، ہر روز یہ باتیں، لڑنے کے لیے جانا ہے، لڑنے کے لیے جانا ہے، یہ آپ کی باتوں کے خلاف باتیں کریں۔ یہ دو رخی آپ کی مجلس میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم تو اطاعت کریں گے آپ کے پیچھے، لیکن جب اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ آپ کی باتوں کے خلاف کہتے ہیں۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی میرے پیغمبر آپ فکر نہ کریں، ان کی ساری باتیں اللہ لکھ رہا ہے، قیامت والے دن یہ سارا نوشتہ ان کے سامنے میں رکھوں گا۔ یہ دیکھو بدبختو، میرے پیغمبر سے تو چھپا رہے تھے نا باتیں، لیکن مجھ سے تو نہیں چھپا سکے، سمجھ آئیے مجھ سے تو نہیں چھپا سکے۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے فاعرض عنہم، اپنے پیغمبر کو فرمائے میرے پیغمبر ان سے اعراض کر لیں،
اعراض کیجئے، آپ ان کی باتوں کا غم نہ لیں، اللہ پر بس بھروسہ رکھیں اور کافی ہے، اللہ کام بنانے والا، اللہ آپ کو اونچا کرے گا، اللہ آپ کو ان سے نجات دے گا، آپ فکر نہ کریں۔ سمجھ آئی؟ آگے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، آیا پس غور نہیں کرتے قرآن پاک میں؟ یہ منافقین کے بارے میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا پس یہ غور نہیں کرتے قرآن پاک کے اندر؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا، کسی اور طرف سے، لوجدوا فیہ، البتہ پاتے اس میں یہ اختلاف بہت سارا۔ یہ شکوہ ہے منافقین کی چال کے اوپر، کیا ہے؟ شکوہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین یہ بدبخت دن رات آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن پاک کے اندر یہ غور و فکر نہیں کرتے، اسلام کے متعلق، آپ کے متعلق، صحابہ کے متعلق، ایمان والوں کے متعلق، ان کے جتنے بھی دل کے اندر شبہات ہیں یہ آپ سے شیئر کریں، آپ کے پاس آگے بتائیں، تو قرآن پاک کے اندر غور و فکر کریں، ان کے سارے شکوک و شبہات دور ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کے ساتھ دن رات مخالفت، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ جان بوجھ کر آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، جان بوجھ کے یہ قرآن کے احکامات کو نہیں مان رہے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی، اس کے اندر تو یہ بہت زیادہ اختلاف پاتے، تضاد پاتے، حالانکہ اس کے اندر تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں بالکل بھی، یہ تو ہے ہی میری کتاب، اس کے اندر تو کوئی شک ہے ہی نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے تو قرآن کا، اس کے ماتھے کا جھومر جو ہے وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کے اندر غور و فکر کریں۔ آگے فرمائے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب آتے ہیں وہ ان کے پاس، یہ منافقین کے اوپر زجر ہے، یہ ان کی ایک شرارت کا بیان ہے یہ اس آیت کے اندر۔ اللہ فرما رہے جب آ جاتے ہیں ان کے پاس کوئی نئی بات، امر کا مطلب ہے جی نئی بات، من الامن، امن سے مراد ہے فتح، مال غنیمت، یہ خوشخبری آ جاتی ہے ان منافقوں کے پاس، اول خوفی، یا خوف کی، یعنی مومنین کی مغلوبیت کی بات آ جاتی ہے، شکست کی بات آ جاتی ہے، اذاعوا بہ، تو کیا کرتے ہیں یہ فوراً اس بات کو کیا کر دیتے ہیں؟ مشہور کر دیتے ہیں، اذاعوا بہ، فوراً اس بات کو مشہور کر دیتے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا چاہیے تو یہ تھا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر اس کو یہ لٹاتے، یعنی اس بات کو، جس بات کو انہوں نے مشہور کیا، اگر یہ لٹاتے طرف رسول کے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اور طرف صاحب بصیرت کے ان میں سے، یعنی جو صاحب الرائے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کی طرف یہ بات لٹاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، البتہ جان لیتے اس کو، الَّذِينَ وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ جو تحقیق کرتے ہیں ان سے۔ آیت سمجھیں ذرا غور سے، منافقین کی شرارت کا بیان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسلمان جب جہاد سے فارغ ہو کے آتے نا، اگر فتح ہو جاتی ہے، شکست ہو جاتی ہے، تو منافقین اس کو فوراً مشہور کر دیتے تھے، وہ فوراً مشہور کر دیتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں چاہیے تو یہ تھا یہ ظالم پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے، رسول ساری تحقیق کر کے پھر بتاتے کہ یہ واقعتاً بات قابل تشہیر ہے یا نہیں۔ یہ ایک جنگی چال اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ بھائی بعض اوقات جنگ کے اندر پروپیگنڈا چلتا ہے، ہر طرف سے چلتا ہے، اور چلانا پڑ جاتا ہے، جنگی چال ہے یہ کہ بندہ افواہ پھیلا دے، بھائی ہم نے اپنے دشمن کو مات دے دی ہے، ہم فاتح بن رہے ہیں۔ اگر یہ افواہ پھیل جائے میدان جنگ کے اندر تو دشمن کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے، بھائی ہم مارے گئے۔ اگر بندہ افواہ پھیلا دے کمانڈر مسلمانوں کا مارا گیا، ختم ہو گیا مسلمانوں کا کمانڈر، تو دشمن کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ غزوہ احد کے اندر شیطان نے افواہ پھیلائی تھی، قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الیاذ باللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ کے حوصلے پست پڑ گئے تھے نا کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو کتنا صحابہ کے اوپر یہ غم ہوا، تو کتنا ایک بظاہر شکست کا میدان سجا تھا اس کو، سمجھ آئی ہے؟ تو اس طرح یہ جنگی چال اللہ تعالیٰ سے کہا، یہ رسول کے اوپر پیش کریں یہ بات کہ آیا یہ خبر جو ہے اگر ہم اس کو مشہور کریں یہ اسلام کے مفاد میں یا نقصان میں ہے؟ اگر رسول کی عدم موجود، اگر رسول موجود نہیں ہے تو جو صاحب بصیرت لوگ ہیں، سمجھدار، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، اس کے اوپر پیش کریں، وہ بتائیں گے کہ آیا یہ اسلام کے مفاد میں ہے یا نقصان کے اندر ہے یہ خبر، تو پھر وہ جو فیصلہ کریں گے پھر اس کے مطابق خود نہ یہ کام کریں۔ یہ منافقین کی اللہ تعالیٰ نے
شرارت کا ذکر کیا ہے. سمجھے. آگے اللہ نے فرمایا، یہ غور کریں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. تو وہ تحقیق کرنے والے جو ہیں نا، وہ تحقیق کر کے بتاتے آیا ہاں یہ بات قابل تشہیر ہے. یستنبطونہ مطلب یہ اس کا جو مادہ ہوتا ہے نا، نون با طا ہوتا ہے. نبت کہتے ہیں زمین کی تہ کے اندر سے چھپے ہوئے پانی کو آلات کے ذریعے نکالنا. یعنی غور و فکر کرتے، یہ تحقیق کرتے آیا یہ بات جو ہے قابل تشہیر ہے یا نہیں ہے، مسلمانوں کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے، یہ بتاتے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو اس کا یہ مطلب ہے. آگے اللہ نے فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ. اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ البتہ تم اتباع کرتے شیطان کی، الا قلیلا مگر تھوڑے لوگ، وہی جن کے اوپر اللہ کا فضل ہوتا وہ کبھی شیطان کی اتباع نہ کرتے. سمجھ آئی؟ لیکن مومن مخلص وہ صرف کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اتباع کرتا ہے. سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ جی. آج کے لیے اتنا کر. یہ ساتھی بیٹھیں، یہ حاضری رجسٹر تیار کیے